बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बेसिक कंप्यूटर कोर्स की चौथी क्लास में मोहम्मद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होने वाली दूसरी सबसे अहम इनपुट डिवाइस माउस को पढ़ेंगे। माउस को 1964 में डॉगलस इंगलबर्ट नामी साइंटिस्ट ने आज़ाद किया। ज़ेरे नज़र तस्वीर के अंदर आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इनका तैयार शुदा माउस भी नज़र आ रहा है जो इन्होंने लकड़ी के एक बॉक्स की मदद से तैयार किया था। वक्त गुजरने के साथ साथ माउस में बहुत सारी तब्दीलियाँ होती रहीं और अब आपको कुछ इस तरह का माउस दिखाई पड़ता है। माउस का तारफ़ और तारीख, तरीका इस्तेमाल, माउस के अज्जा वगैरह आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। आप इन्हें डिटेलन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो माउस के फंक्शंस होंगे। माउस को अगर आप देखें तो माउस पर दो बटन्स मौजूद होते हैं। आपकी लेफ़्ट साइड पर जो बटन मौजूद है ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसे लेफ़्ट बटन, और राइट साइड पर मौजूद बटन को राइट बटन कहा जाता है। दोनों बटनों के दरमियान एक व्हील मौजूद होता है। इस व्हील को स्क्रॉल व्हील कहा जाता है। इस व्हील की मदद से वेब पेज या किसी डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे स्क्रॉल किया जाता है। माउस फंक्शंस के अंदर लेफ़्ट बटन का ज़्यादा काम होता है। इसी बटन को हम सबसे पहले देखेंगे। माउस का लेफ़्ट बटन एक दफ़ा दबाने से सिलेक्शन की जाती है। सिलेक्शन की दो किस्में हैं, सिंगल सिलेक्शन एंड मल्टी सिलेक्शन। इसको करके देखते हैं। अगर आप किसी भी प्रोग्राम के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक कर दें तो वो प्रोग्राम सेलेक्ट हो जाता है। इस अमल को सिंगल सिलेक्शन करना कहते हैं। अगर आप किसी एक प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के बाद किसी दूसरे प्रोग्राम को भी सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो पहला प्रोग्राम अनसेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस अमल को सिंगल सिलेक्शन कहा जाता है। ये आपके माउस के लेफ़्ट बटन की मदद से की जाती है। दूसरी सिलेक्शन आपके पास मल्टी सिलेक्शन है। मल्टी सिलेक्शन में आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टी सिलेक्शन के अंदर भी दो किस्में हैं, कस्टम सिलेक्शन एंड कंटिन्यू सिलेक्शन। ज़्यादातर कस्टम सिलेक्शन इस्तेमाल होती है। कस्टम सिलेक्शन को माउस और कीबोर्ड की मदद से कीबोर्ड पर आप कंट्रोल का बटन दबा के इसको कर सकते हैं। किसी भी एक प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड पर कंट्रोल का बटन प्रेस करें और किसी और प्रोग्राम को सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट करें। आप देखेंगे कि दोनों प्रोग्राम सिलेक्ट हो चुके हैं। कंट्रोल का बटन दबाए रखें। जिस प्रोग्राम के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो प्रोग्राम सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। सिलेक्शन की इस किस्म को कस्टम सिलेक्शन कहा जाता है। इसी तरह अगर आप किसी एक प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट का बटन दबाएंगे और किसी दूसरे प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके दरमियान में आने वाले प्रोग्राम भी सिलेक्ट हो चुके हैं। इस अमल को कंटिन्यू सिलेक्शन करना कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर माउस में आप सिलेक्शन के अंदर कस्टम सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सिंगल बटन की ऑप्शंस हैं। सिंगल बटन से आप सिंगल क्लिक करके सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें सिंगल सिलेक्शन, मल्टी सिलेक्शन, कस्टम सिलेक्शन एंड कंटिन्यू सिलेक्शन जो है वो मौजूद है। इसके बाद आपके पास डबल क्लिक की ऑप्शंस होती हैं। डबल क्लिक भी दो तरह से किया जाता है। ज़्यादातर डबल क्लिक जो है वो फास्टली किया जाता है। तेज़ दो दफ़ा डबल क्लिक, अगर आप दो दफ़ा लेफ़्ट बटन दबाएंगे तो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। मैं इस आइकन को उठा के यहाँ रखता हूँ। इसके ऊपर अगर आप तेज़ डबल क्लिक करें, इस अमल को फास्टली डबल क्लिक करना कहा जाता है, तो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रोग्राम आपके पास ओपन हो गया है। प्रोग्राम के ऊपर या आइकन के ऊपर जाके फास्टली डबल क्लिक करने से प्रोग्राम ओपन होता है। इसी तरह डबल क्लिक की एक किस्म स्लोली डबल क्लिक भी होती है। अगर आप किसी प्रोग्राम के ऊपर जाके एक दफ़ा क्लिक करें, थोड़ा वक्फा दें और दोबारा क्लिक करें तो अब की बार प्रोग्राम ओपन होने की बजाय रीनेम की हालत में चला जाता है। आप यहाँ पर इस प्रोग्राम का नाम तब्दील भी कर सकते हैं।
تو ڈبل کلک کی دو آپشنز ہیں آپ کے پاس، فاسٹلی ڈبل کلک اینڈ سلولی ڈبل کلک۔ فاسٹلی ڈبل کلک پروگرام کو اوپن کرنے کے لیے اور سلولی ڈبل کلک پروگرام کو ری نیم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ٹرائی کلک 3 دفعہ کلک کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ٹرائی کلک کی آپشنز آپ پیراگراف کے اندر یا کہیں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس یہاں پر کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ اگر میں اس تحریر کے اوپر، یہ میرے پاس ایک ورڈ لکھا ہوا ہے ویڈیو پیڈ، اگر میں اس کے اوپر 1 دفعہ کلک کرتا ہوں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر 2 دفعہ فاسٹلی ڈبل کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پورا ورڈ سلیکٹ ہو گیا ہے۔ یہی عمل اگر میں 3 دفعہ تیز کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پورا پیراگراف جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا ہے۔ ٹرائی کلک کرنے سے آپ پورا پیراگراف سلیکٹ کر سکتے ہیں، خواہ وہ انٹرنیٹ پر کہیں لکھا ہوا ہو، خواہ وہ آپ کے کہیں ڈاکومنٹس میں لکھا ہو۔ تو زیادہ استعمال ہونے والی یہ بھی آپشن ہے، اس آپشن کو ٹرائی کلک کرنا کہا جاتا ہے۔ ٹرائی کلک 3 دفعہ کرنے سے جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ٹرائی کلک کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ایک آپشن ہوتی ہے ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پک اینڈ ڈراپ کرنا۔ آپ کسی بھی پروگرام کے اوپر اپنا ماؤس لے جائیں اور 1 دفعہ کلک کر کے اسے سلیکٹ کر لیں، لیکن ماؤس کا بٹن آپ چھوڑیں نا، لیفٹ بٹن، آپ اس کے اوپر جا کے کلک کریں، لیفٹ بٹن دبا کے رکھیں۔ اب اگر آپ اس کو اٹھا کے کسی اور جانب لے کے جاتے ہیں، کسی بھی جانب ڈریگ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے اس کی روح نکل کے اس طرف جا رہی ہے۔ آپ اس کو کہیں پر بھی چھوڑ دیں تو آپ کا یہ پروگرام یہاں سے اٹھ کر یہاں پر آ جائے گا۔ کسی بھی پروگرام کو آپ اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں، اٹھا کے اس کو کہیں پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنا کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈریگ اینڈ ڈراپ کے بعد ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے مارکیو۔ اگر آپ اپنے لیفٹ بٹن کو کسی بھی خالی ایریا میں دبا کے کسی جانب ڈریگ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نیلے رنگ کا ایک ڈبہ بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس ڈبے کو مارکیو کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر مارکیو کا استعمال گرافک ڈیزائننگ کے اندر ڈبے بنانے میں، لائنیں بنانے میں یا دائرے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ڈیسک ٹاپ پر آپ مارکیو کی مدد سے سلیکشن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اگر ایک ایسا مارکیو بناتے ہیں جس کے اندر یہ چاروں پروگرام آ جاتے ہیں تو یہ چاروں پروگرام ایک ہی دفعہ سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ ایک ہی دفعہ آپ ان کو سلیکٹ کر کے آپ کسی ایک پروگرام کو ڈریگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے پروگرام ڈریگ ہو رہے ہیں۔ تو مارکیو سے آپ جتنے چاہے پروگرامز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ کے اندر یا کسی فولڈر کے اندر اپنی تصویروں وغیرہ کو سلیکٹ کرنے کے لیے بھی آپ مارکیو کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر استعمال مارکیو کا ہم گرافک ڈیزائننگ کے اندر ہی جا کے کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہماری لیفٹ بٹن کی آپشنز ہیں جس کے اندر سلیکشن ہے، پھر ملٹی سلیکشنز ہیں، پھر ڈبل کلک کی آپشنز ہیں، ٹرائی کلک ہے، ڈریگ اینڈ ڈراپ ہے اور پھر مارکیو جو ہے، یہ چیزیں شامل ہیں۔ یہ تمام کی تمام آپشنز آپ کے لیفٹ بٹن سے ہی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ لیفٹ بٹن کے یہ آپشنز ہیں، یہ لیفٹ بٹن کے فنکشنز ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رائٹ بٹن۔ تو رائٹ بٹن جو ہے اس کا زیادہ استعمال نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی جگہ پر جا کے، جیسے کہ خالی ایریا کے اندر جا کے میں رائٹ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اگینسٹ ایک لسٹ اوپن ہو گئی ہے۔ اس لسٹ کو ٹیکسٹ مینیو کہا جاتا ہے۔ تو رائٹ بٹن کو دبانے سے ٹیکسٹ مینیو اوپن ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ مینیو آپ کہیں پر بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ مینیو سینکڑوں قسم کے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اگر خالی ایریا میں آپ ڈیسک ٹاپ کے خالی ایریا میں آپ رائٹ کلک کریں تو اب کی بار جو ٹیکسٹ مینیو اوپن ہوا ہے یہ ڈیسک ٹاپ کا ٹیکسٹ مینیو ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ویو شارٹ بائی ریفرنس۔ اسی طرح اگر آپ ٹاسک بار کے اوپر جا کے رائٹ کلک کرتے ہیں تو اب کی بار ٹیکسٹ مینیو آپ کو مختلف نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر ٹول بار اور اس طرح کی دوسری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ خالی ایریا کے اوپر رائٹ کلک کرتے ہیں، ٹیکسٹ مینیو اوپن ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ مینیو کو اگر تھوڑا سا میں آپ کو دکھا پاؤں تو یہاں پر پہلی آپشن ویو کے بارے میں ہے۔
ویو میں اگر آپ جائیں تو مزید آپ کے پاس سب مینیو اوپن ہو رہا ہے، جس کے اندر آپ کو لارج آئیکن، میڈیم آئیکن، اسمال آئیکن، یہ والے آئیکنز جو ہیں وہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ آئیکن چھوٹے نظر آ رہے ہیں تو آپ ان آئیکنز کو لارج آئیکن والی آپشن کے اوپر کلک کر کے آپ ان کو بڑا بڑا جو ہے وہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر یہ اسمال آئیکن کے اندر جا سکتے ہیں، یا پھر یہ میڈیم آئیکن جو پہلے سے آپ کے پاس ہیں اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کے پاس دوسری آپشن یہاں پر شارٹ بائی کی ہے۔ شارٹ بائی کی آپشن کو کہتے ہیں جی ترتیب دینا، کس طریقے کے مطابق آپ ترتیب دینا چاہتے ہیں، نیم کے حساب سے، سائز کے حساب سے، آئٹم ٹائپ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر میں اس کو آئٹم کے حساب سے ترتیب دینا چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ایک ہی کلک کرنے سے ترتیب میں چلی گئی ہیں۔ ریفریش کا یہاں پر بٹن ہے، پیسٹ کا بٹن یہاں پر موجود ہے، لیکن فی الحال کٹ کاپی پیسٹ پر ہم بات نہیں کریں گے۔ یہاں پر ایک آپشن ہوتی ہے نیو کی، اگر آپ نیو فولڈر بنانا چاہتے ہیں ڈیسک ٹاپ پر، یا یہی والی آپشن استعمال کر کے آپ فولڈرز کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ نیو فولڈر بنانا چاہتے ہیں، تو اس آپشن کے ذریعے آپ اس میں نیو فولڈر بنا سکتے ہیں، یا پھر کسی بھی فائل کو ورڈ ایکسل وغیرہ کو یہاں سے اوپن کر کے آپ آپریٹ کر سکتے ہیں۔ سکرین ریزولیشن آپشنز ہیں، یہاں پر گیجٹس آپشنز ہیں، پھر کبھی اس کو جو ہے وہ ڈیٹیلن ہم دیکھیں گے۔ پرسنلائز ہے جس میں ڈیسک ٹاپ وغیرہ کی جو ہے وہ سیٹنگز موجود ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا ٹیکسٹ مینیو ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو میں ٹاسک بار کے اوپر رائٹ کلک کروں تو یہاں پر جو ٹیکسٹ مینیو ہے یہ آپ کے ٹاسک بار کے متعلق ٹیکسٹ مینیو ہے، جیسے کہ یہاں پر ایک چیز لکھی ہے لاک دا ٹاسک بار۔ آپ کا یہ والا ٹاسک بار اس وقت لاک ہے، میں اس کو ہلا نہیں سکتا، لیکن اگر میں اس کو ان لاک کر دیتا ہوں تو اب کی بار میں اس کو یہاں سے پکڑ کے ڈریگ کر کے کمپیوٹر کے کسی بھی حصے میں لگا سکتا ہوں، لیکن بیٹر یہی ہے کہ جو ڈیفالٹ چیز ہے وہی بہتر ہے۔ اس کو واپس ہم لاک کر دیتے ہیں۔ یہاں سے آپ کسی بھی پروگرام کی پراپرٹیز میں بھی جا سکتے ہیں، مزید آپشنز آپ کو وہاں پر نظر آئیں گی۔ زیادہ ڈیٹیلن ہم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ اگر آپ رائٹ بٹن کو مائی کمپیوٹر کے اوپر جا کے کلک کریں تو اب کی بار جو ٹیکسٹ مینیو اوپن ہو رہا ہے یہ مائی کمپیوٹر کا ٹیکسٹ مینیو ہے۔ مائی کمپیوٹر کو اوپر کلک کر کے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں، آپ ری نیم کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آئیکن کو، یا پھر آپ اس کی پراپرٹیز میں جا سکتے ہیں۔ پراپرٹیز میں جانے کے بعد آپشنز جو ہے وہ مزید آپ کے ساتھ کافی ساری جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہیں۔ آگے چل کے ان کو ہم ڈیٹیلن جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا جو ہے وہ ماؤس ہے۔ فی الحال آج کی کلاس کے اندر ہم نے ماؤس کے فنکشنز جو ہے وہ ان کو ڈسکس کیا ہے۔ کوشش کریں کہ تمام فنکشنز آپ کو نہ صرف یاد ہو جائیں بلکہ آپ کو اچھے طریقے سے ان کی آپریٹنگ بھی آنی چاہیے۔ تو دونوں بٹن ان کے اندر جو فنکشنز ہیں وہ آپ سے ڈسکس کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیے۔ پاکستان زندہ باد۔